کسی کو زوال پسند نہیں اور کوئی بھی ڈوبنا نہیں چاہے گا، لیکن اس دنیا کے سمندر میں مشکلات سے لڑتے لڑتے یہ ممکن نہیں کہ آپ دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ کبھی کبھار ہم دنیا کی کشش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمندر کا پانی ہمارے دل کی کشتی میں جگہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح پانی کشتی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارا دل توڑ دیتی ہے۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے یاد دلایا کہ ٹوٹی کشتی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیسا ہوتا ہے جب آپ دنیا کو دل میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ میں نے کسی کو اس حالت سے گزرتے دیکھا جس سے کبھی میں گزری تھی۔ جیسے میری طرح اس دنیا اور دنیاوی زندگی سے بے حد محبت تھی، اور میری طرح اس کی دل کی کشتی بھی ٹوٹ گئی اور وہ ڈوب گئی اور مسلسل گہرائی میں ڈوبتی گئی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ واپس اوپر کیسے آنا ہے اور کس کا سہارا لینا ہے، تو وہ ڈوب گئی۔ جب آپ دنیا کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو یہ اندر آ کر آپ کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے، جیسے سمندر کشتی پر۔ پھر آپ سمندر کی گہرائی تک ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ کو اپنے زوال کی حد محسوس ہوتی ہے۔ اس لمحے اپنے گناہوں اور دنیاوی خواہشوں کی زنجیروں میں جکڑے آپ کو اپنے پاس صرف مایوسی اور اندھیرا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہی پاتال یعنی سمندر کا فرش کی حقیقت ہے کہ وہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، حالانکہ یہ اندھیرا اور تاریکی حرف آخر نہیں۔ یاد رکھیں، رات کے بعد ہی سویرا ہے، اور جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے زندگی ابھی باقی ہے۔ ہمت توڑنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھار پاتال صرف زندگی کے سفر میں ایک مقام ہوتا ہے، اور زوال کی اس نچلی سطح پر آپ کے لیے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ یا تو موت واقع ہونے تک ڈوبے رہیں، یا پھر سمندر کی تہہ میں موجود موتی اکٹھے کریں اور اوپر کی طرف جست لگائیں اور سمندر کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور موتیوں سے مالدار ہوں گے۔ اگر آپ رب کو پانے کی جستجو کریں تو وہ آپ کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا۔ جو آپ کی کمزوریاں تھیں ان کو آپ کی طاقت اور بہتری کی طرف جانے کی وجہ، پاکیزگی کا ذریعہ اور رہائی کا راستہ بنا دے گا۔ جان لیجئے کہ کبھی کبھی زوال بھی عروج کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی لیے ناکامیوں کو برا نہ جانیے۔ ناکامی سے ہی عاجزی ملتی ہے، اسے اپنائیے۔ اس سے سیکھیں کہ آپ کو رب کی کتنی ضرورت ہے، رب کی عظمت، اور اپنے لیے اپنی بے بسی کو دیکھیے۔ جس نے اس حقیقت کو پا لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ اصل دھوکے میں تو وہ ہے جسے اپنا آپ تو دکھائی دیتا ہے لیکن اپنا رب نہیں۔ بیچارہ تو وہ ہے جو اپنے اندر کی آواز کو نہیں سن سکتا، جو اپنے رب کو پکارتی ہے، جو اپنے ذرائع و وسائل پر بھروسہ رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ تمام ذرائع و وسائل، اس کی روح اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ رب کو پکاریں جب آپ ڈوب رہے ہوں، وہ نہ صرف آپ کو بچائے گا بلکہ آپ کی کشتی بھی دوبارہ سے ہی سلامت کر دے گا۔ جو دل ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑ دے گا، جو بکھر گیا تھا اس کو دوبارہ خوبصورت بنا دے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان سب پر قادر ہے، صرف اسی کو پکاریے۔ جب وہ آپ کو بچا لے تو اپنی غلطی کی معافی مانگیے، توبہ کیجیے، لیکن مایوس نہ ہوں۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، شیطان خوش ہوا جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب تیراک سمندر میں ڈوبتا ہے تو سمندر کی تہہ سے موتی جمع کرتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے۔ یہ توبہ اور خدا کی طرف رجوع کی طاقت اور کرشمہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ دل کی پالش ہے۔ اس پالش کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دل کو صاف کرتی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جب آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، پچھلی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنی زندگی کا مرکز اپنے رب کو بناتے ہیں، تو آپ میں اپنی زندگی کو اس عروج پر لے جانے کی طاقت آ جاتی ہے جس سے پرانے سارے خساروں کا ازالہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ناکامی سے آپ ایسی حکمت اور عاجزی سیکھتے ہیں جو اس کے علاوہ آپ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، کسی سلف نے کہا، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اور ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا، جس بندے سے گناہ ہوا اسے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خوف خدا بڑھا اور وہ پچھتایا، رویا، رب کے سامنے شرمندہ ہوا۔ اس نے رب کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کی تو یہ گناہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ اور دوسری طرف جس نے نیکی کی وہ بھول گیا کہ نیکی کی توفیق اور اس کے وسائل تو اللہ ہی نے دیے ہیں، وہ اسے اپنی اچھائی سمجھ کر اتراتا ہے،
جس سے اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو یہ دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی ہی ذات کی غلامی کر رہا ہے، جو اپنے نفس کی قید میں ہے، جسے اس کی خواہشوں نے جکڑا ہے۔ یہ دعوت ان سب کے لیے ہے جو دنیا کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور اس کی طوفانی موجوں سے لڑ رہے ہیں۔ حوصلہ کریں اور خود کو ان غلامیوں سے نجات دلائیں، اپنے آپ کو آزاد کریں دنیا کے جھوٹے معیاروں سے اور زندگی کی طرف لوٹیں۔ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی کامیابی کی امید زندہ ہے۔ کیا توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا نہیں ہے؟ اپنے گناہوں کے پردے کو چاک کر دیں، اپنے اور زندگی کے درمیان پردے کو، اپنے اور آزادی کے درمیان پردے کو، اپنے اور روشنی کے درمیان، اپنے اور رب کے درمیان حائل پردے کو چاک کر دیں۔ سب پردوں کو گرا دیں اور اپنی اصل کو پہچانیں، اپنے آغاز کو پہچانیں اور اپنے اصل گھر کو پہچانیں۔ جب آپ پر سارے دروازے بند ہوں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، ہمیشہ اسی کو تلاش کریں، اپنے رب تک پہنچیں اور وہ آپ کو گہرے طوفانی لہروں سے بچا کر سورج کی روشنی میں لے آئے گا۔ یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ خود اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ دنیا آپ پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی جب تک آپ خود اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دیں۔ اگر آپ نے اپنا آپ اس کے حوالے کر بھی دیا ہے اور یہ وقتی طور پر آپ پر قابض بھی ہو گئی تو اپنا قبضہ بحال کریں۔ ابھی زندگی باقی ہے، یہ ہماری منزل نہیں۔ اپنے دل سے دنیا کو نکالیں اور اس میں اسی کے اصل حقدار کو بسائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔